الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب مصر میں آپ تشریف لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو خاندان کے 72 آدمی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ لوگ وہیں بس گئے اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس وجہ سے انہیں بہت احترام ملا۔ وہ مصر کے حکمران بھی تھے، بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی۔ بعد میں بھی اگر بادشاہت نہ رہی تو دینی قیادت اور سیادت ان کے پاس رہی، لیکن رفتہ رفتہ دنیا میں مبتلا ہوتے گئے اور بالآخر وہ سب کچھ کھو کر مبتلا عذاب ہوئے۔ جس طرح بنی اسرائیل کا حال ہوا، کم و بیش آج ہم مسلمان اسی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا ان پر بہت رحم تھا، اللہ کا بہت احسان تھا۔ ان کے پاس حکومت بھی تھی، نبوت بھی تھی، چنانچہ بعد میں آنے والوں کو دوہرا احترام ملا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے۔ اور جب تک اللہ کے دین پر قائم رہے، ان کی عزت، ان کا احترام بھی قائم رہا۔ انسان جب اللہ کو بھولنے لگتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب اس کی خواہش نفس بنتی ہے، جو دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگنے کی اور دنیاوی مفادات اور دنیاوی لذات میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں میں خسارہ، دو میں سے ایک میں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، یا دین میں یا دنیا۔ اگر اللہ توفیق دے اور آدمی دین پر کاربند رہے تو بہت سے دنیاوی امور میں اسے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اگر دنیا کی طرف یکسو ہو جائے تو پھر دین میں
نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ یہ اہل مصر کو اور ان کی آسائشوں کو اور ان کی مال و دولت کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش میں لگے تو دین بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اہل مصر کے اور قبطیوں کے غلام ہو گئے اور ان کی کوئی انسانی حیثیت ہی نہ رہی، بلکہ بنی اسرائیل تو اس حد تک ذلیل ہوئے کہ وہ سارا دن ان سے مزدوری لیتے تھے، کام کراتے تھے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، لیکن کوئی اجرت نہیں دیتے تھے۔ روکھا سوکھا دے دیا نہ دیا تو بھی کوئی بات نہیں، ان کا کوئی حق باقی نہیں رہا تھا۔ آج ہماری مصیبت بھی یہ ہے کہ من حیث القوم مسلمان، پوری امت، پوری حکومتیں سوائے اللہ کے بندوں کے جو کہیں کہیں ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اہل اقتدار اور اہل مال و ثروت سارے مغرب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم اہل مغرب کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سے اسلامی تہذیب تک، اعمال، کردار، عقیدہ، نیتیں تک چھوٹتی جا رہی ہیں اور دوڑ لگ گئی ہے کہ ہم مغرب جیسے ہو جائیں، جس کا یقینی نتیجہ وہی ہے جو بنی اسرائیل نے بھگتا۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، لیکن قرآن حکیم کوئی تاریخ کی یا قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قصے کہانیاں قرآن کریم کا موضوع نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ جہاں قوموں کے احوال بیان فرماتا ہے تو مثال کے طور پر فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اپنے زمانے میں تمہیں ساری مخلوق پر میں نے فضیلت دی تھی۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں فضیلت کے اور عظمت کے، اقتدار اور دین، اور تمہارے پاس میں نے دونوں جمع کر دیے تھے۔ بادشاہت بھی تمہارے پاس تھی اور نبوت بھی تمہارے پاس تھی، اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے؟ پھر تمہیں یہ خیال نہ آیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم اتنے بے خطر ہو گئے کہ تمہیں یہ خیال بھی نہ رہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نہ تو کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ بدلہ مانگا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تین ہی راستے ہوتے ہیں گلو خلاصی کے، کوئی سفارش کر دے اور اس پر چھوٹ جائے، یا کوئی جرمانہ معاوضہ دے کر چھوٹ جائے، یا پھر کوئی اسے طاقت سے چھڑا لے۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو چونکہ تم دین چھوڑ چکے ہو، شفاعت انبیاء علیہ السلام کی برحق ہے، اولیاء اللہ کی برحق ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کے لیے شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ جب اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا تو وہ عرض کریں گے بار الہ ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، ان کی وجہ سے وہ کرم فرما دے گا۔ لیکن کافر کے لیے کسی کی کوئی شفاعت نہیں، کافر کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ کسی کو اجازت ہوگی۔ تو اگر کفر پر مرو گے تو اس دن کا خیال تمہیں نہیں آتا جس دن کوئی متنفس کسی دوسرے کے رائے برابر کام نہیں آ سکے، کیونکہ کافر کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نہ تو تمہاری کوئی سفارش کر سکے گا، نہ تم کوئی جرمانہ، ہرجانہ یا معاوضہ دے کر بچ سکو گے،
اور نہیں کوئی تمہاری مدد کر سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی زبردستی نہیں چھڑا سکے گا، لہذا تمہیں مبتلا عذاب ہونا پڑے گا۔ اور پھر تم پر اللہ کے احسانات کتنے تھے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، میں نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دلوائی۔ آل کا مفہوم ہوتا ہے پیروکار، ماننے والے، جیسے یہاں آیا آل فرعون، تو یہ کوئی فرعون کا صرف خاندان نہیں تھا، سارے قبطی اس میں، فرعون کی پوری قوم مصریوں کی اس میں شامل ہے۔ ہم نے تمہیں ان سے نجات دی جو ہر وقت تمہارے لیے عجیب و غریب سزائیں سوچتے رہتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، برے سے بری سزا تمہارے لیے تجویز کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ انہیں جانوروں کی طرح ان سے کام لیتے، پھر ان کی کوئی عزت عظمت نہیں تھی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، مختلف روایات ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ نجومیوں نے بتایا، بعض فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ بہرحال فرعون تک جب یہ بات کسی ذریعے سے پہنچی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا، تمہارا یہ جو مذہب جس میں تم خدا بنے بیٹھے ہو اسے ختم کر دے گا، تو اس نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، بچے قتل کر دیے۔ اور یہ عمل کئی برسوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ خود قبطی پکار اٹھے کہ یہ تو ان کے تو مرد بوڑھے ہو کر مرتے جا رہے ہیں، بچے قتل ہو جاتے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا، ہم کس سے بگاڑ لیں گے۔ تو قبطیوں کی خود مصریوں کی سفارش پر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں، 1 سال جو ہوں انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کی حکمت ایسی ہے کہ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے اس نے شاید لاکھوں بچے مروا دیے ہوں، چونکہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے مصر سے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، جب آئے تھے 72 تھی، اور جب وہاں سے نکلے تو مدتیں بیت گئی تھیں، تو باوجود اس قتل عام کے ساتھ جانے والے لوگوں کی تعداد مفسرین کرام 6 لاکھ لکھتے ہیں۔ اب یہ ایسی مصیبت تم پر پڑی کہ نوزائیدہ بچے ماں کی گود سے لے کر چھین کر قتل کر دیے جاتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا ابتلا تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی سزا بھی تھی۔ مصیبتیں نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں اور مصیبتیں بدکاروں پہ بھی آتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، کافر پر یا بدکاری میں جو مصیبت آتی ہے وہ بطور عقوبات کی ہوتی ہے، یعنی سزا کے طور پر ہوتی ہے، اس سے بدن کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے، سکون قلب بھی چھن جاتا ہے اور جسمانی تکالیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن مومن پہ یا اللہ کے نیک بندوں پہ جو تکلیف آتی ہے تو وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ اگر کسی کی روح کو پرواز نصیب ہو اور واپس اپنے وطن کی طرف جائے، روح تو عالم امر سے ہے اور کوئی سارے منازل
طے کرنے کے بعد اگر عالم امر میں بھی پہنچا تو گھر پہنچا. اب اس سے آگے کہیں جائے گا تو کتنا آگے نکلا، کہاں تک قرب الہی پایا، وہ شاید اس کی ترقی شمار ہوگی. اگر سارے منازل سلوک طے کر کے عالم امر تک پہنچا تو گھر پہنچا. تو ایسے لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، بعض اوقات تو بعض راستے کے دائرے ایسے ہیں کہ جن میں مصیبتیں یقینی ہیں. جیسے شہید ہونے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے. شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اسے پانے کے لیے گردن کٹانی پڑتی ہے. اس طرح مقامات قرب بعض ایسے ہیں کہ جن میں خاص قسم کی مصیبتیں یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ سکون و اطمینان قلب بڑھتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جن مقامات پر ہے ان کا جو تقاضا ہے عبادت کا، مجاہدے کا، اس سے وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کریم اس پہ کوئی مصیبت بھیج کے اس کا مجاہدہ پورا کرا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں مصیبت جو نیک آدمی پہ آتی ہے اسے کہتے ہیں مجاہدے اضطراری، یعنی زبردستی اس سے مجاہدہ کرا لیا جاتا ہے کہ اس کی کمی نہ رہے. یا پھر تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے وہاں سے اسے مزید آگے ترقی دینے کے لیے، ترقی درجات کے لیے کوئی مصیبت آ جاتی ہے. لیکن ان تینوں میں جو نیک بندوں پر یا اللہ کے بندوں پر آتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، سر میدان مارے جاتے ہیں، اعضاء کاٹے جاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ جو مصیبت اللہ کے بندوں پہ آتی ہے اس میں سکون قلب بڑھتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی. اور جن مصیبتوں کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے یہ سزا ہوتی ہے. یہ جسمانی اذیت بھی ہوتی ہے اور قلبی بھی اور روحانی اذیت بھی ہوتی ہے. تو یہ کفار کا حصہ ہے، اور بندے کو اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی اور میرا دل بھی بے قرار ہو گیا تو سوچنا یہ چاہیے کہ کہیں میرے عقیدے میں، کہیں خلوص میں کسی جگہ کوئی دراڑ تو نہیں آ گئی، کوئی کمی تو نہیں ہے میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں، میرے یقین میں، اور اس کی اصلاح کی جانی چاہیے. فرمایا میں نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو آل محمد میں ہر وہ بندہ آ جاتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے. اور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اثر ہر بندے مومن تک پہنچتا ہے، خواہ وہ دنیا سے گزر چکا ہے یا دنیا میں موجود ہے یا آنے والے زمانوں میں آئے گا. چونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو آئے گا حضور ہی کو مانے گا، جو بندے مومن ہوگا آپ کی نبوت پر ایمان لائے گا اور آل محمد میں شامل ہو جائے گا. بعض فرقوں نے آل محمد محدود کر دیا کہ حضور کے خاندان تک ہے، آل میں بہت وسعت ہے. جیسے یہاں آل فرعون کہا گیا، یہ فرعون کا خاندان یا اس کے گھر کے افراد کے لیے نہیں ہے، ہر اس فرد کے لیے ہے جو فرعون کا پیروکار تھا. اسی طرح جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو ہر اس بندے کے لیے ہے جسے ایمان نصیب، اور وہ اس دعا میں شامل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ مسلسل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے مسلسل دعائے رحمت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو حضور پر، سلام بھیجو حضور پر. تو یہ جو صلاۃ و سلام اور یہ جو درود کے زمزمے ہیں ہر بندے مومن کے لیے ایک مدد بن جاتے ہیں، ایک سبب بن جاتے ہیں ظہور رحمت الہی کا، استقامت کا، یقین کی پختگی کا. اور عجیب بات ہے کہ جن لوگوں پر اللہ بھی رحمت فرما رہا
اللہ کے فرشتے بھی دعائے رحمت فرما رہے ہوں، اللہ کے بندے نماز میں جن کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہوں، اب وہ لوگ بھی اگر اللہ کو چھوڑ کر کافروں کی نقل میں لگ جائیں تو کتنی زیادہ دلیری، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ بنی اسرائیل نے چھوڑا تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو چھوڑا، اور خدا نہ خواستہ ہم یا ہمارا بھائی جو چھوڑتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑتا ہے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے اور کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، ملک میں انصاف نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، جس کا جی چاہے کسی کی بیٹی اٹھا کے لے جاتا ہے، کہتے ہیں پرچہ نامعلوم افراد کے خلاف ہو گیا، جس کو چاہے قتل کر دیتے ہیں، کوئی ڈاکہ ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ تو اللہ بڑا کریم ہے، ورنہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی سزا تو اس سے بہت بھیانک ہونی چاہیے۔ ہمارا جرم اتنا بڑا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت چھوڑ کر خنزیر کھانے والے اور شراب پینے والے لوگوں کا دامن جا پکڑا۔ اس کردار پر کتنی سزا ہونی چاہیے بنی اسرائیل کے مقابلے میں رکھ کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے اپنے انبیاء کا دامن چھوڑا، یوسف علیہ السلام کا دامن چھوڑا تو ان کا کیا حال ہوا۔ جو محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑے بیٹھے ان کا کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو بالکل یقین آ جاتا ہے کہ اللہ بہت کریم، ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں بہت معمولی سزا دے رہا ہے کہ شاید سنبھل جائیں، شاید واپس آ جائیں۔ ورنہ تو ہمارا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ زمین شک ہو جائے اور ہمیں نگل لے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں ساتھ لے کر راتوں رات نکل جائیے، تو قبطی چونکہ قبطیوں کے خادم تھے اسرائیلی، ان کے گھر بار مال منال سے واقف تھے، کہاں زیور پڑا ہے، کہاں سرمایہ پڑا ہے، کہاں سونا پڑا ہے، کہاں مال پڑا ہے، تو گھروں میں کام کرتے تھے۔ نکلتے وقت انہوں نے ان کا مال و دولت بھی اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ صبح جب فرعون کو پتہ چلا، اس نے اعلان کرا دیا، وہ کم و بیش 7 لاکھ کا لشکر لے کر تعاقب میں روانہ ہوا۔ اب یہ تہی دست تھے، اس کے پاس مسلح فوج تھی اور یہ پیدل چل رہے تھے، ان کے پاس رسالے تھے، گھوڑے تھے، سواریاں تھیں، رتھیں تھیں۔ تو سمندر تک پہنچتے پہنچتے انہیں نظر آیا کہ ادھر سے تو بڑا طوفان اٹھ رہا ہے، گردہ اڑ رہا ہے۔ پتہ چلا بھئی یہ تو لشکر آ رہا ہے فرعون کا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد اڑ رہی ہے۔ تو گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ آپ نے تو مروا دیا، آپ نہیں آئے تھے تو ہمارا جو حال تھا وہ پھر اچھا تھا، اب آپ کے آنے سے اب جو مار اب پڑے گی یہ تو اس سے بھی مارے گئے۔ آگے سمندر ہے، سمندر میں اترتے تو غرق ہو جائیں گے، نہیں اترتے تو قتل ہو جائیں گے، تو ہمارا تو کچھ نہ بچا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ خود راستہ بنا دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا من جانب اللہ کہ اپنا عصا ماریں سمندر پر۔ انہوں نے سمندر پر عصا مارا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے کی اولاد 12 بیٹے تھے آپ کے، اور 12 قبیلے بن گئے۔ تو سمندر نے 12 راستے چھوڑ دیے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا۔ اور اللہ کی شان 12 راستے بن گئے، اور ایسے بنے کہ پانی کی نمی تک طے میں نہ رہی، خشک راستے، اور درمیان میں پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، دونوں طرف پانی کھڑا تھا، درمیان میں دیواروں کی مانند کھڑا تھا، لیکن 12 سڑکیں خشک راستے بن گئے،
اور بنی اسرائیل ہنستے کھیلتے عبور کر کے اگلے کنارے چلے گئے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کا جگر چیر دیا اور تمہیں اس مصیبت سے بچا لیا، نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو ہم نے اسی راستے میں جس سے تم نکلے تھے انہی راہوں میں اسے غرق کر دیا، اس کے لو لشکر سمیت، آل سمیت۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کنارے پر کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے۔ کتنا احسان تھا اللہ کا تم پر۔ وہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب وہ سمندر پھٹا، راستے بن گئے، تو فرعون بھی مبہوت ہو گیا۔ بنی اسرائیل جب اس سے بھاگ کر اترے تو اس نے بھی لشکر اتارا، لیکن خود کنارے پہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر کھڑا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ تو معجزہ ہے نبی کا اور بنی اسرائیل کے لیے ہے، میں اتروں تو مارا ہی نہ جاؤں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین گھوڑی پر سوار اس کے گھوڑے کے پاس سے گزرے تو اس گھوڑی کے پیچھے لگ گیا، وہ سمندر میں اتر گئے، وہ بھی اتر گیا۔ اور جب بنی اسرائیل پار پہنچ چکے تب یہ وسط میں پہنچے تھے، جب وہ پار پہنچ چکے تو پانی کو حکم ہوا، پانی آپس میں مل گئے۔ اب بے پناہ سمندر تھا، کوئی تھوڑا بہت پانی تو تھا نہیں، کوئی بھی بچ نہ سکا۔ اس وقت فرعون نے کہا تھا، آگے قرآن حکیم میں موجود ہے کہ انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ فرمایا الان، اب مانتے ہو؟ جب ماننے کا وقت تھا کنت من الکافرین، اس وقت تو کافر تھا۔ اس لیے جب موت کے آثار واضح ہو جائے یا مردے کو آخرت نظر آنے لگے، یہ فرشتے نظر آنے لگے، یا ملک الموت نظر آنے لگے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو کفر سے توبہ نصیب قبول نہیں ہوتی۔ لیکن مومن جتنا بھی گناہگار ہو اس وقت بھی اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح فرعون نے توبہ تو کی اس نے، لیکن تب تک تو اسے موت نے گھیر لیا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب تیری توبہ کا وقت گزر چکا، اب تو توبہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ اس کے منہ پر کیچڑ تھوپ دو، دوبارہ اس کے منہ سے آواز نہ نکلے۔ الان وقد کنت من الکافرین، اب مانتا ہے، حالانکہ جب ماننا چاہیے تھا اس وقت تو کفر کرتا ہے۔ اور بندہ مومن پہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ جتنا گناہگار بھی ہو، جب تک سانس میں سانس ہے، اگر اسے موت کے فرشتے نظر بھی آ جائیں اور اس وقت توبہ کر لے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک کافی قریبی آدمی تھے، اللہ انہیں معاف فرمائے، مرض الموت میں مبتلا تھے، طبیب کو بلایا گیا، اس نے سمجھا، اس نے کہا یہ بچیں گے نہیں، تو وہ بڑے زور سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا بھئی اب ہائے ہائے کا وقت نہیں ہے، توبہ کرو، شور نہیں کرو، توبہ کرو، اگر آواز درد ہے، آواز نہیں تو توبہ۔ تو بیچارہ کہنے لگا میں چاہتا تو ہوں، میرے منہ سے نکلتا نہیں یہ لفظ، میں چاہتا ہوں لیکن یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتا۔ آدمی گناہ پہ دلیر نہ ہو جائے، گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ رات دن جو بندہ ذکر کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، استغفار اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم سے کتنی خطائیں ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار روزانہ اور ضرور پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں 100 بار روزانہ تو میں بھی پڑھتا ہوں،
جو شافع محشر ہیں اور مخلوق جن کی شفاعت پہ امید رکھے بیٹھے، اس لیے کہ وہ بارگاہ بہت عالی ہے، اور گناہ پہ دلیری کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق ہی چھین لے۔ فرمایا فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے میں نے سمندروں کے جگر چیر دی، فانجیناکم، اور تمہیں مصیبتوں سے بچا لیا، آل فرعون سے بچا لیا، فرعون سے بچا لیا، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب ہوا۔ پھر اس کے بعد اور احسان فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہمارے ہاں یہ جو پیری مریدی کا رواج ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پہ لگا دے۔ ایسے شخص کی صحبت میں رہو جہاں عقائد کی اصلاح ہو، حت المقدور اعمال کی اصلاح ہو، کردار کی اصلاح ہو۔ اب یہ جو رواج آ گیا کہ فلاں خانقاہ پہ جاؤ تو بیٹا پیدا ہوگا، فلاں جگہ جاؤ تو درد ٹھیک ہو جائے گا، جو خانقاہوں کو تو ایک جگہ رکھ دیں، جو خود اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، جو خود اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی صحت مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، پھر آپ نے کسی پیر سے جا کر لے لی تو کیا تیر مارا؟ یہ تو اس کا اپنا نظام ہے۔ پیر یا مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد و اعمال میں اصلاح نصیب ہو، اور نیکی کی توفیق ارزاں ہو، اور نیکی پہ استقامت نصیب ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ ایک پیر کا بوجھ سر پہ لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم جو بے دھڑک مرید کرتے ہیں، اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ زیادہ مرید ہو گئے، زیادہ چندہ آئے گا، زیادہ پیسے ملیں گے، خواہ یہ جہنم میں جائیں یہ جنت میں جائیں، تو ہمارا حشر بھی پھر اللہ معاف کرے بہت برا ہو۔ ایسے پیروں کی بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ جسے بیعت کرتا ہے، شیخ کے دل میں بھی درد ہو اور دل کی گہرائی میں درد ہو کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اور اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، زبانی سمجھائے، ساتھ عمل کرائے، اللہ کی یاد پختہ کرے، عقائد درست ہو، کردار کی اصلاح ہو، ورنہ اپنی کوشش تو جو ممکن ہے اس ممکن حد تک ضرور کرے۔ اب تو یہ رواج ہو گئے نا کہ پیر مرتا ہے تو بیٹے مرید بانٹا کرتے ہیں، جیسے ہم زمینداروں کے بیٹے زمین بانٹتے ہیں، کارخانہ داروں کے بیٹے کارخانے کیسے بانٹتے ہیں، پیر صاحب مرتے ہیں تو مرید بھی بانٹے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں سے تم شیرنی لیا کرو، فلاں فلاں سے میں لوں گا۔ تو یہ سب خرافات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا ہم نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ تمہیں آل فرعون سے بچا کر سمندر کا جگر چیر کر پار پہنچایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا 40 راتیں کوہ طور پر، کہ قوم سے کٹ کر علیحدگی میں، تنہائی میں، کم کھائیں، کم سوئیں، کسی سے بات نہ کریں، صرف اللہ اللہ کرتے رہے، کہ قوت ملکوتی جو ہے وہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ انبیاء میں تو وحبی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کو بھی ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک چلہ لگائیں تنہائی میں۔ چلے کی اصل بھی ثابت ہوئی، اور فضول باتیں نہ کریں، کسی سے ملے نہیں۔ یاد رہے ہر ملنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے، ہر بات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس طرف، یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ کتاب ہدایت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ یہ سارا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلے گئے تو تم بچڑے کی پوجا کرنے لگتے۔
ان اسرائیلیوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، وہ جادوگر قسم کا بندہ تھا۔ اس نے جب جبرائیل امین گھوڑی پر سوار گزرے تو اس نے دیکھا کہ جہاں گھوڑی کا پاؤں آتا ہے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو وہ جو زیورات لائے تھے بنی اسرائیل فرعونیوں کے اٹھا کر وہ جمع کر کے اس نے ایک بھٹی میں گلا کے ایک بچڑا سا بنا دیا اور اس میں وہ خاک ڈال دی۔ اس میں کچھ زندگی کے آثار، اس نے سمجھا تھا کہ جہاں یہ پاؤں پڑتا ہے وہاں حیات پیدا ہو جاتی، چونکہ اس شعبے کا بندہ تھا، اس نے وہ مٹی لے لی۔ آگے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے تو جبرائیل امین کے گھوڑے سے دیکھا، اس میں یہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں حیات پیدا ہو جاتی، نمو پیدا ہو جاتی ہے، تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اس میں ڈال دی۔ وہ بچڑا کوئی حرکت کرنے لگا یا آواز نکالنے لگا، اب سونے کا بچڑا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اس میں ایسے سوراخ کر دی تھی کہ آواز آتی تھی، لیکن قرآن حکیم نے آگے چل کر اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اس نے مٹی اٹھا لی تھی جبرائیل امین کے سواری کی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا بھائی موسیٰ تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے، کدھر چلے گئے، تو خدا تو یہ آ گیا تمہارے پاس، خدا تو ادھر ہے اور موسیٰ طور پہ بیٹھا ہے، خدا تو یہ آ گیا۔ اب ان میں دو رائے ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا بھائی تمہاری بات نہیں مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر انہوں نے کہا یہ خدا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کا راستہ دکھایا، قبطیوں سے انہوں نے نجات دلائی، سمندر کا جگر چیر کر ہمیں پار پہنچایا، اب یہاں آ کر ہم تیری بات مان لیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس کی بات مان کر اس بچڑے کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم تو وہ ہو کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے حکم دیا طور پر رہنے کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ اس لیے کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ماننا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اس جیسا تو کوئی دوسرا ظلم نہیں، اور تم اس میں مبتلا ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے لعن طعن کی، وہ بڑے ناراض ہوئے۔ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ انہوں نے الواح پھینک دیں، انہیں لکھی لکھائی الواح مل گئی تھیں، تختیاں مل گئی تھیں جن پر کتاب لکھی ہوئی تھی۔ وہ جب لے کر واپس آئے آگے دیکھا کہ قوم تو گوسالے کو اور بچڑے کو سجدے کر رہی ہے، تو بڑے خفا ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی ناراض ہوئے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ کر کھینچی کہ تمہیں میں کس لیے چھوڑ گیا تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ ناک خفا ہو رہے ہیں، میں نے کوشش کی لیکن یہ مجھے بھی قتل کر دینے کے در پہ تھے، اور میں اس لیے چپ ہو گیا کہ آپ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل میں فساد ڈال دیا، مجھے آنے دیا ہوتا، میری تو یہ بات ہی سن نہیں رہے تھے، یہ تو مجھے قتل کرنے پہ آمادہ تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام کے کہنے پر وہ مائل ہو گئے توبہ پر، وہی پھر واپس آئے۔ اور یہی کمال شیخ کا ہوتا ہے کہ آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے اور اس کا ساتھ نصیب ہو، اس کی توجہ نصیب ہو، تو توبہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ دوسرا کوئی کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو خرافات میں کھو گئے ہیں، یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، ہم تو محض باتوں میں کھو گئے ہیں۔ فلاں پیر ہے اسے سال میں ایک دفعہ شیرنی دے دو، پھر نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حرام کماؤ حلال کماؤ، تم بخشے جاؤ گے۔ یہ فضول ہے سارا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، بلکہ الٹا بے دینی ہے۔ اور حرام کو حلال سمجھنا بجائے خود کفر ہے۔ جس چیز کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اسے حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے اور اسے حلال سمجھنا کفر ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ پہ مائل کر لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتنے ظلم، اتنے جرم، اتنے گناہوں کے بعد میں نے پھر تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن سکو۔ اتنا بڑا ظلم تم نے کیا کہ ایک بچڑے کو میرا شریک بنا لیا اور اسے پروردگار سمجھ لیا۔ تم سے تو قبطی اچھے تھے کہ ایک انسان کو خدا مانا ہوا تھا۔ انسان مخلوق میں تو اشرف ہے، تم نے تو مخلوق میں بھی ایک گھٹیا جانور کو اپنا پروردگار مان لیا۔ تم کتنے گئے گزرے لوگ تھے۔ لیکن رحمت الہی کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تم واپس آئے، میں نے تمہیں پھر قبول کر لیا، اور ہم میں سے ہر کوئی، میرے سمیت، ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں اور اس کی رحمت پہ نظر ڈالیں تو یہ اسی کا حوصلہ ہے کہ ہمیں قبول کر لیتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب کے کردار اگر بہن بھائیوں اور والدین پہ بھی عیاں ہو جائے تو شاید وہ بھی ہمیں منہ لگائیں یا نہ لگائیں۔ وہ ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کا اشتہار نہیں دیتا، ہماری غلطیاں دوسروں کو نہیں بتاتا، اور پھر جب ہم واپس آتے تو کہتے بھئی جو کچھ کر چکے ہو معاف کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ وہ بڑا گناہگار ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، جتنا خلا ہے اس کے گناہوں سے بھر جائے، اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت سب سے وسیع تر ہے۔ اور شیخ کی یا مرشد کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کی آرزو پیدا کر دے، تمنا پیدا کر دے، واپسی کا راستہ دکھائے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَذَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ایسی کتاب دی جس نے حق کو حق اور باطل کو باطل الگ الگ کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ تمام کتابیں جو آسمان سے آئیں، تورات تھی یا انجیل تھی یا صحائف تھے دوسرے انبیاء کے، سب اپنے اپنے وقت کے لیے ہدایت کا سامان لی ہوئی تھی۔ جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اللہ کی یہ کتاب یہ قیامت تک کے لیے ساری مخلوق کی ہدایت کا سامان لی ہوئی۔ اور آج بھی حق وہی ہے جسے اللہ کی کتاب اور اللہ کا حبیب حق کہتا ہے، اور دنیا لاکھوں کروٹیں لے لے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور ہر حال میں قابل عمل ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنے فاصلے ہیں، قومیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، دوائیں مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، لیکن ہر جگہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ رمضان بھی ہے، ہر جگہ زکوٰۃ بھی ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج بھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ناقابل عمل ہو جائے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ناقابل عمل ہو جائے۔ جو تعلقات بندوں کے اللہ سے ہیں ان میں ایسا حسن دیا اور ایسی ابدیت دی ہے کہ کائنات لاکھوں برس گزار لے تو ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو جو طریقے بندے کے ساتھ تعلق کے دیے ان میں کیسے تبدیلی آ گئی؟ بندے کا بندے سے رابطہ یا تعلق زیادہ اہم ہے یا بندے کا اللہ سے تعلق زیادہ اہم ہے؟ تو بندے اور اللہ کے تعلق میں جو طریقہ قرآن کریم نے بتایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جو طریقہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس میں تبدیلی آ جائے گی، یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ روزانہ شور ہوتا ہے، اجتہاد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی اجتہاد کرے، کمال ہے۔
حضور آپ نے اجتہاد کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. اجتہاد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا، قرآن سے تلاش کیا، کوئی حکم نہیں ملا واضح اس واقعہ کے لیے، حدیث مبارک سے تلاش کیا، اس کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ملا، فقہائے کرام سے فقہ تلاش کی، فقہ میں پڑھا، کوئی فیصلہ نہیں ملا. اب کیا کیا جائے؟ اجتہاد کیا جائے. اجتہاد کون کرے؟ قرآن سے کما حق کو واقف ہو، عربی زبان سے کما حق کو واقف ہو، آیات کے نزول سے واقف ہو، آیات کے مفاہیم سے واقف ہو، حدیث شریف پر گہری نظر رکھتا ہو، صحیح، احسن، ضعیف، موضوع، ہر قسم حدیث کی اور راویان حدیث پہ اس کا گہرا مطالعہ ہو، فقہ پہ عبور حاصل ہو، اسے حق ہے اجتہاد کرنے کا. آپ کی اسمبلی میں کتنے ایسے لوگ ہیں؟ پھر اجتہاد کیا ہے کہ اس واقعہ کی مماثلت تلاش کرے کہیں ان ادوار میں، متقدمین میں، اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دے جو ان حدود سے باہر نہ ہو جو قرآن اور حدیث نے متعین کی ہیں. اب یہ اجتہاد نہیں ہے کہ آج کے دور میں کوئی کہہ دے جی اب زمانہ بدل گیا، اب شراب حلال ہے، یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے. جیسا اگلے دن ہمارے ٹیلی ویژن پہ فرما رہے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال کہ قرآن میں اجتنبو کا لفظ ہے، یعنی اجتناب کرو شراب سے. حرام تو نہیں ہے، اور انسان ہے کوئی اجتناب نہیں کر سکتا تو گناہ ہوگا، حرام تو نہیں ہے. یہ اجتہاد نہیں، یہ کفر ہے. اس لیے کہ قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس طرح قرآن کے الفاظ سوائے حضور کے کوئی نہیں جانتا، اسی طرح قرآن کے مفاہیم بھی سوائے محمد الرسول اللہ کے کوئی نہیں سمجھتا. محض عربی دانی پہ سمجھنے ہوتے تو عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، انہوں نے تفسیریں لکھی ہوتی، بڑے بڑے ادیب تھے، مورخ تھے. لیکن جب بھی کوئی آیت اترتی اور حضور صحابہ کرام کو سنا کر پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، سمجھے کچھ؟ تو وہ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، اس کا مفہوم اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ فرمائیں گے وہ مانی ہے. جب یہ آیت حرمت نازل ہوئی تو حضور نے کیا معنی سمجھایا، صحابہ نے کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد شراب حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ دے حرام ہے، حواس مختل کر دے، کل مسکر، جو چیز بھی حواس مختل کر دے وہ حرام ہے. کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگوں کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے، عربوں کی تو گھٹی میں پڑی تھی. خود مدینہ منورہ میں اتنی شراب گلیوں میں بہائی گئی کہ کئی مہینے تک بارش ہوتی تھی تو زمین سے بلبلے اٹھتے تھے. اتنی گلیوں میں بہائی گئی کہ جب بارش ہوتی تھی تو اس میں تیزابیت سی ہوتی ہے، پھر بھی مٹی سے بلبلے اٹھتے تھے. کیا سمجھایا حضور نے اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سی غلط فہمی ہے؟ تو قرآن کی تحریف کرنا یا اس کے معنی بدلنا اجتہاد نہیں ہے، یہ کفر ہے. اجتہاد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی حدود کے اندر کوئی مثال تلاش کر کے اس کی مثل وہ کیا جائے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے. فرمایا ہم نے تو درگزر فرمایا تم سے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو فرقان تھی، جس نے حق اور باطل میں تفریق کر دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو. وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.